نماز کا اختتام۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ دائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرق ہو گیا، یعنی دائیں طرف سلام میں برکاتہ کا اضافہ فرماتے۔ چند مزید احکام۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں سانپ اور بچھو مار ڈالو۔ یعنی ویسے تو یہ ہے نا کہ قوموا للہ قانتین، ساکت، سکوت، خاموشی جم کے انسان نماز پڑھے، لیکن اب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کے اوپر حملہ آور ہونے لگی تو آپ کو نہیں میں نماز پڑھ رہی ہوں، کاٹتی تو کاٹے میں تو نماز پڑھ رہی ہوں۔ نہیں، نماز کے اندر بھی اگر مار کے پھر نماز کنٹینیو کریں تو کر سکتے ہیں، ہاں اگر بھاگ دوڑ کے مار رہے ہیں تو اس میں نہیں۔ نمبر 2، نماز میں بچے کو اٹھانے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ خواتین کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے، کیونکہ مائیں اپنے رویے سے بچوں کو نماز سے نفرت دلا دیتی ہیں۔ وہ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور ماں چپ کر کے کھڑی ہے اور ان کی طرف توجہ نہیں کر رہی، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے نماز کو ایک خوفناک چیز سمجھ لیں، وہ لاشعور میں بیٹھ جاتی ہے نا نماز سے گھبراہٹ، وہ بڑے ہو کے بھی نہیں پڑھ پاتے۔ تو اس میں کیا ہے کہ اگر بچہ رو رہا ہے تو خاموشی سے اس کو اٹھا کر نماز پڑھ لی جائے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ ابو العاص کی بیٹی امامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نواسی تھی آپ کے کندھوں پر تھی۔ آپ رکوع فرماتے تو امامہ کو اتار دیتے، جب سجدے سے فارغ ہوتے اسے پھر اٹھا لیتے۔ یعنی جتنی دیر تک آپ کھڑے ہیں نا، اگر اتنی دیر بھی بچہ ساتھ ہے نا تو اس کو چین آ جائے گا۔ رکوع کے وقت آپ ساتھ چارپائی پہ اس کو لٹا دیں اور پھر سجدہ کر لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جب دوبارہ اٹھیں گے پھر اٹھا لیں تو وہ کچھ نہیں کہا، چند دن کے بعد اس کو ویسے ہی پتا، پھر وہ آپ کو ویسے بھی چھوڑ دے گا۔ اسے پتا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کو روز کا معمول ہے اور آپ کو یہ کرنا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور بچہ قریب بھی آتا ہے کہتے پکڑ لو اس کو، وہ دیکھو ماں کو نماز نہیں پڑھنے دے رہا، بچہ ماں کے کپڑے پکڑ کے کھینچ رہا ہے اور وہ کھینچنے والا بچے کو کھینچ رہا ہے، اور اس جنگ میں ایک عجیب منظر ہوتا ہے۔ یہ سخت زیادتی کی بات ہے اور ناسمجھی کی بات ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے نہیں، اپنے نواسوں کو اور نواسی کو، حضرت حسن حسین کا تو آپ نے پڑھا، یہ نواسی کو نہیں، لڑکی کو، مرد ہوتے ہوئے بھی ایک چھوٹی بچی کو بھی اگر اٹھا کے کندھے پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، بلکہ پڑھا سکتے ہیں لوگوں کو، یعنی ایون امام کے طور پر، تو ہمیں کیا مشکل ہے، ہمارا کیا مقام اور درجہ ہے کہ ہم سمجھے کہ نہیں ہماری نماز نہیں ہوتی۔ اور خاص طور پر ایسے ملکوں میں، ایسی جگہوں پر جہاں آپ آل الون ہیں۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچیاں شادی کے بعد ایسی جگہوں پہ بعض اوقات چلی جاتی جہاں ان کے پاس کوئی ہیلپ نہیں، کوئی سپورٹ نہیں، کوئی دوسرا بندہ بشر نہیں۔ اب کیا آپ نماز نہیں پڑھیں گے؟ خاص طور پر مغرب کی نماز۔ اور آپ عام طور پہ دیکھیں گے شیطان کی حرکت کہ مغرب کے وقت بچے بے وجہ رونا شروع کر دیتے ہیں بعض اوقات، اور نماز کا وقت بھی اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ یا پھر نماز چھوڑیں تو یا بچہ چھوڑیں، تو آپ دونوں ہی نہ چھوڑیں، دونوں کو اکٹھا کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں ادھر ادھر دیکھنا بندے کی نماز میں شیطان کا حصہ ہے، یعنی یہ بے وجہ دیکھنا، یعنی اگر اچانک سانپ بچھو نظر آ گئے تو وہ اور بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پہلو پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو نماز میں جمائی آئے، یعنی یون کریں، تو اسے حد المقدور روکیں۔ مقدور کا کیا مطلب؟ قدرت بھر، جتنی طاقت، کیونکہ اس وقت شیطان منہ میں داخل ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جمائی کے وقت ہا ہا نہ کہو، یعنی جمائی کے ساتھ آواز نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جمائی لیتے تھے آخر میں او کی آواز نکالتے ہیں، یہ آواز پھر شیطان کو خوش کرنے والی، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو نماز کی حالت میں نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جانا چاہیے، یعنی خاص طور پر آسمان کی طرف مت دیکھیں نماز میں، ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی، یعنی ادب کے خلاف ہے۔ ہمیں اللہ کے سامنے ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اور ادھر ادھر دیکھنا یا آسمان کو دیکھنا جو ہے درست نہیں۔ اس وقت بھی بہتر یہی ہے کہ نیچے ہی دیکھیں۔
ویسے اگر آپ آسمان کو دیکھ کے آپ کے دل میں دعا آ رہی ہے نماز کے علاوہ تو آپ مانگ لیں، کوئی بات نہیں. رب کو پکاریں، اوپر دیکھیں نیچے دیکھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، تو اس میں عام حالات میں دیکھنے میں حرج نہیں. حضرت صاحب نے معاویہ کے ساتھ مقصورہ میں جمعہ پڑھا، علاقے کا نام ہے. جب امام نے سلام پھیرا تو حضرت صاحب نے کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی. حضرت معاویہ کہنے لگے آئندہ ایسا نہ کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ نہ ملا، ان کے درمیان کلام کرو یا جگہ تبدیل کرو. ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں جہاں آپ نے فرض پڑھے ہیں وہیں پر آپ سلام پھیر کے اسٹریٹ کھڑے ہو کے سنت شروع کر دیں، ایسا نہ کریں. کلام کرنے سے مراد یہ نہیں کہ کسی کو بلا کے باتیں شروع کریں، اس سے مراد یہ کہ ذکر اذکار کوئی تسبیح جیسے اللہ اکبر 3 دفعہ آپ پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا، یعنی تھوڑا سا وقفہ دے کے پھر آپ شروع کریں، یا پھر ذرا سا آگے پیچھے کو ہٹ جائیں. یہ کیوں؟ وائی چینج؟ اب دیکھیے کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہمیں کہا جاتا اچھا ساری یہ چیزیں رٹ لو اور کرسی پہ بیٹھ جاؤ اور اول آخر ساری پڑھ کے اٹھ جاؤ. بذات خود نماز دیکھیں مسلسل چینج کا نام ہے. کھڑے ہو، رکوع کرو، نیچے جاؤ، پھر اوپر آؤ، پھر بیٹھو، پھر یعنی مسلسل چینج، حرکت، تبدیلی. کیونکہ تبدیلی سے انسان کی کنسنٹریشن زیادہ بہتر ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں انسان اپنے رب سے مناجات کرتا ہے. مناجات کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سرگوشیاں، نجوہ سے ہے یہ لفظ. اس لیے اسے چاہیے کہ داہنی جانب نہ تھوکے بلکہ اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوکے. یعنی اگر نماز میں کوئی ایسی ضرورت پیش آئی گئی، اب آپ کہیں گے کہ ہائے ٹیشو میں کیوں نہ تھوکے یا کوئی رومال میں، تو ان لوگوں کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں تھیں، تو اب انہیں کوئی تو حل بتانا تھا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز میں اونگھے اسے چاہیے کہ لیٹ جائے یہاں تک کہ اس کی نیند پوری ہو جائے، خصوصاً تہجد کے وقت اور رات کی نماز میں. جو کوئی نیند میں نماز پڑھے گا تو اس کو معلوم نہیں کہ ہو سکتا ہے وہ استغفار کر رہا ہے یا اپنے آپ کو بد دعا دے رہا ہے. تو بعض اوقات واقعی ایسے ہوتا ہے کہ بولتے بولتے سو جائیں اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے، تو آپ کے منہ سے بالکل الٹ باتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں یا بات الٹ سمجھ میں آنے لگتی. تو نماز مدہوشی میں پڑھی جانے والی چیز نہیں، ہوش و حواس میں پڑھی جانے والی چیز ہے. اسی لیے بے ہوش شخص سے نماز جو ہے اٹھا لی گئی. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نماز میں باتیں کیا کرتے تھے، پھر قوموا للہ قانتین آیت نازل ہوئی تو ہمیں چپ چاپ رہنے کا حکم ہوا اور بات کرنا منع ہو گیا.